سلام و آداب کے ساتھ حاضر ہوں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر یاس یگانہ چنگیزی صاحب ہیں۔ یہ کتاب 10ویں جماعت کی کتاب جو NCERT کی اردو کتاب ہے جس کا نام ہے نوائے اردو، 10ویں جماعت میں شامل نصاب ہے اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دیگر جامعات یعنی یونیورسٹیز میں بھی شامل نصاب ہے۔ اس لیے ہائی اسکول میں اردو سبجیکٹ میں اچھے مارکس کے لیے، اچھے نمبر کے لیے اس کتاب کی غزلوں، نظموں اور کہانیوں کو سمجھنا ضروری ہے اور جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کے مارکس کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے۔ آج ہم مرزا یاس یگانہ چنگیزی کی غزل تشریح کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی 1883 کو پیدا ہوئے اور 1956 کو انتقال ہو گئے۔ یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین نام، پہلے یاس تخلص رکھتے تھے، بعد میں یگانہ ہو گئے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ پین نیم کو تخلص کہتے ہیں، اور تخلص شاعر غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، تو اپنا نام کبھی اپنا نام استعمال کرتا ہے، کبھی دوسرا نام رکھ کر کے کرتا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ مرزا واجد حسین اس کا اصل نام ہے، لیکن انہوں نے اپنے غزل کا جو اس کا آخری شعر ہے تو کبھی انہوں نے یاس استعمال کیا ہے اور کبھی یگانہ استعمال کیا ہے۔ تو ایسا نام جو غزل میں استعمال کرے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ہم تخلص کہتے ہیں۔ مرزا واجد حسین اس کا اصل نام ہے، پہلے یاس تخلص کرتے تھے، بعد میں یگانہ ہو گئے۔ ابتدا میں مولوی سید علی خاں بیتاب سے اصلاح سخن لیتے تھے۔ اصلاح سخن لینے کا کیا مطلب؟ یعنی شاعری سیکھتے تھے، ادب سیکھتے تھے۔ بعد میں شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہو گئے۔ 1904 میں کلکتہ گئے، وہاں بیماری نے طول کھینچا تو علاج کے لیے لکھنؤ آئے۔ طول کھینچا مطلب بیماری بڑھ گئی۔ لکھنؤ ہی میں شادی کی اور یہیں بس گئے۔ لکھنؤ کے زمانے قیام میں کئی ہم عصروں سے ان کے معرکے رہے، یعنی مقابلہ رہا شعر و شاعری کی بنیاد پر۔ لکھنؤ میں غالب کے کلام کی مقبولیت کے باعث یگانہ مرزا غالب کے خلاف ہو گئے، یعنی لکھنؤ میں مرزا غالب کی شاعری بہت زیادہ مشہور تھی، تو یاس یگانہ چنگیزی اس کے خلاف ہو گئے اور خود کو غالب شکن کہتے تھے۔ شکن کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا۔ ان کی شخصیت میں خود پسندی بہت تھی، آزادہ روی ان کے مزاج کی خاصیت تھی، یعنی طبیعت میں آزاد رہنا پسند کرتے تھے۔ کلام میں قوت اور زور کے ساتھ ساتھ تلخی بہت ہے۔ تلخی مطلب کڑواہٹ، ایسا لگتا ہے کہ بات اثر کرتی ہے، دل پہ لگتی ہے، اس طرح کی باتوں کو بولتے ہیں۔ اچھا، ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ ایک خاص طرح کی انفرادیت کا کیا ہے؟ رنگ حاوی ہے۔ بول چال کے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہے، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی رباعیاں بھی مشہور ہیں۔ کلام کے مجموعے، یعنی انہوں نے جو شاعری کی اس کے جو مجموعے تھے، یاس یگانہ چنگیزی جو شاعری کی کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے۔ ان کا کلیات اردو کے نامور محقق مشفق خواجہ نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ ان کے کلام کے، ان کی شاعری کے تمام شاعری کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ کلیات کہتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو مرزا یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں تھی۔ اب آتے ہیں یاس یگانہ چنگیزی کی غزل کو پڑھتے ہیں۔ غزل: ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور،
اس آج کل میں ابس دن گوائے ہیں کیا کیا، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا۔ ادب، یہاں ادب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں ادب کا مطلب شائستگی، اخلاق اور تمیز کے معنی میں ہے۔ ادب نے دل کے تقاضے یعنی دل کی جو خواہشیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خواہشیں بہت ساری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری خواہشیں ہیں تو ساری خواہشوں کو ادب نے پنپنے نہیں دیا۔ خواہشیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہے، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی ہیں، تو ادب نے دل کی ساری خواہشوں کو اٹھانے نہیں دیا، کچھ خواہشوں کو دبا کے رکھا۔ ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، ٹھیک ہے، اور ہوس نے بھی شوق کے پہلو کو کیا کر دیا؟ اکسا دیا۔ ہوس نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی، ہوس نے بھی عشق کو اکسایا، ان خواہشوں کو کہ یہ خواہشیں پوری ہونی چاہیے، ہوس نے اکسایا۔ تو ہوس جو ہے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے، اسی وجہ سے ہوس کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ خواہشیں جو غلط راستے پر لے کے جاتی ہے۔ ایسی خواہش جو ختم ہونے میں نہ آئے، سب کچھ پا لینے کی خواہش، لالچی جسے کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہوس کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں کیا ہے؟ اس شعر میں کیا سمجھے؟ اس شعر سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس شعر سے یہ سمجھ میں آیا کہ ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، اور خواہشیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، اور کچھ خواہشیں جو ادب کے دائرے کے اندر آتا ہے، اخلاق کے دائرے کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ادب ان خواہشوں کو پوری کرتی ہے، باقی کو اٹھنے اور پنپنے نہیں دیتی ہے۔ اور ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، ہوس نے بھی عشق کو اکسایا اور خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، جبکہ ادب اس کے مخالف ہیں، اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اگلا شعر کیا ہے؟ اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، یعنی یہی کہ کہا جاتا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ٹال، وہی والی بات ہے کہ اسی دھوکے میں کہ کل کر لیں گے، آگے چل کر کے دیکھا جائے گا، اچھا ہو جائے گا، کسی دن کر لیں گے، تو شاعر یہی کہنا چاہتا ہے، اسی فریب نے کہ کل ہو جائے گا، کل دیکھا جائے گا، اسی دھوکے نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اچھا کل ہے ابھی کر لیں گے، کسی طرح ہو جائے گا، تو اسی لیے اسی انداز کو شاعر نے کہا ہے شعر میں کہ اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا، یہی آج کل کرتے بے شمار دن ہمارے گزر گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وقت برباد نہ کرے اور اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اچھا دیکھا جائے گا، وقت پر ہر کام کرنا چاہیے۔ شاعر اس شعر میں یہی کہنا چاہتا ہے، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ کسی کے روپ میں یعنی کسی کے شکل میں تم بھی تو اپنے درشن دو، یعنی دیدار کرو، دکھاؤ ہم کو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا، جس طرح دنیا میں شاہ یعنی بادشاہ، گدا یعنی فقیر مانگنے والے، فقیر اور بادشاہ دونوں لوگ ہمیشہ بھیس بدل کر آتے ہیں اپنی رعایا کی خبر کے لیے، یا فقیر تو بھیس بدلتے ہی رہتے ہیں، بادشاہ بھی اپنے بھیس کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، کبھی تم بھی شاہ اور گدا کے بھیس میں آؤ، کم سے کم اس وجہ سے تو تمہارا دیدار ہو جائے، درشن ہو جائے۔ تو اس شعر میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا کیا،
پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے. کیا مطلب اس کا؟ زمیں سے یعنی زمین کے لوگوں سے، یعنی زمین میں رہنے والے سے، لوگ سے. پہاڑ کاٹنے والے کیا مطلب؟ یہ تلمیح ہے، یعنی اس میں ایک واقعہ ہے. تاریخ میں شیریں اور فرحاد دونوں عاشق اور معشوق تھے. تو فرحاد جو ہے پہاڑ کاٹ رہا تھا، فرحاد پہاڑ کاٹ رہا تھا اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے، یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہے. تو پہاڑ کاٹتے کاٹتے جب وہ کاٹ رہا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، شیریں کی شادی ہو گئی ہے، جبکہ یہ خبر غلط تھی. تو یہ سننا تھا کہ اس نے پہاڑ پر اپنا کدال مارا اور اپنی جان دے دیا. تو وہی کہنا چاہتے ہیں کہ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا کیا. اسی زمیں میں کیسے کیسے منظر، کیسے کیسے واقعات پیدا ہوئے ہیں. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں. بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا. یعنی بلند ہوں تو کھلے. انسان جب بلند ہو جاتا ہے، جب اونچائی پہ چلا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تب وہ اس کو پستی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ سچ ہے، انسان جب کسی چیز کا جب تک مقابلہ نہ کرے تب تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کون ہے. دن کا جب تک ہم رات نہیں سمجھیں گے تو دن کا سمجھ میں آنا مشکل ہے. اندھیرے کو اجالے سے مقابلہ کیا جائے گا، امیر کو غریبی سے. تو جب تک کسی چیز کو ہم کسی چیز کی تمیز نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اس کی اصل راز کا، بلندی کا پتہ نہیں چلے گا. وہی کہتے ہیں کہ بلند ہوں تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا. تو آپ بڑے مرتبے پر جب پہنچ جائیے تب پستی کا راز پتہ چلے گا کہ کتنا بلند آپ ہو گئے ہیں. یہی کہنا چاہتا ہے کہ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا. یہاں یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس حالت کو، غریبی اور مفلسی حالت کو بھول جاتا ہے. انسان جب بڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پستی کے دنوں کو، پستی کے ایام، غربت کے ایام کو بھول جائے. شاعر یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہے انسان جب بڑا ہو جائے تو وہ اس زمانے میں جب وہ چھوٹا تھا اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا. لغزش کا مطلب ہوتا ہے پیر کا بہک جانا نشے کی حالت میں. خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا. یہاں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں، یعنی خوشی کی حالت میں اپنے پیر کو چوم لوں تو زیبا ہے، تو بہت اچھا ہے. زیبا ہے کا مطلب خوشنما، خوبصورت. بہت اچھا ہوگا اگر میں خوشی میں اپنے قدم کو چوم لوں. کیوں خوشی ہوگی؟ وہ لغزشوں پہ، یعنی جب وہ نشے کی حالت میں تھا تو اس کا پیر ڈگمگا رہا تھا، اور جب اس کا پیر ڈگمگا رہا تھا تو اس کا جو محبوب ہے وہ مسکرا رہے تھے. اس مسکرانے کی ادا کی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ وہ میرا پیر ڈگمگانا، وہ سچویشن، وہ حالت بہت اچھا تھا، اور اس وقت میں پیر کو چوم لیتا کہ میرا محبوب کم سے کم مسکرایا تو شاعر اس میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، چوم لوں تو زیبا ہے، یعنی اچھا ہے. کب؟ وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، یعنی وہ لغزش، پیر کا جو بہک جانا اور اس ادا پر مسکرا دینا، اس کو خوشی حاصل ہو جاتا ہے عاشق کو. خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا. یعنی ایک صنعت ہوتا ہے بلاغت کا کہ خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، جبکہ یگانہ کو خود کو پتہ ہے کہ کون ہے اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں جاننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک فن ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ شعر میں مزہ آ جاتا ہے، شعر میں ایک نئی تازگی آتی ہے اور ایک نیا انداز ہو جاتا ہے. خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا. یعنی اس کو اپنی ذات پہ شک ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود بھی اس کو پتہ ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا. تو یہ ایک نیا طریقہ ہے، اور یاس یگانہ چنگیزی کی یہاں اس طرح کے نئے نئے طریقے اور شاعری کے نئے نئے راہیں اس کے یہاں کھلتی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے یہ غزل پڑھا، اور اس غزل میں
بہت اچھی ہے. کئی شعر ہم نے اچھا دیکھا، جیسا کہ یہاں ایک شعر ہے کہ اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا. یہاں اس شعر نصیحت والا شعر ہے کہ انسان کو وقت پر ہر کام کرنا چاہیے. دوسرا شعر میں یہ بھی ایک خوبصورت شعر ہے کہ کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا. شاہ و گدا بھیس بدل کر آتے ہیں، کبھی تم بھی آ جایا کرو، اگر نہیں آ پاتے ہو تو بھیس بدل کر آ جایا کرو. اچھا، یہاں بھی ایک شعر ہے کہ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، یعنی انسان کو اس کی حالت کے بارے میں بتا رہا ہے. تم کبھی پستی پہ جاتے ہو، کبھی بلندی پہ جاتے ہو، تو ہر چیز کا خیال رکھو. پستی پہ جاتے ہو تو اس وقت کا، جب بلندی پہ جاتے ہو تو پستی کا بھی خیال رکھا کرو. تو اس طرح سے یہ بہترین اور خوبصورت غزل ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں اس غزل کے حوالے سے سوالات کیا کیا ہیں. مطلع میں ادب اور ہوس کے الفاظ سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب اخلاق میں آتا ہے. ادب تمیز سکھاتی ہے، ادب اخلاق سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہوس جو ہے، ہوس میں خواہشیں ہوتی ہے، اس میں لالچ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. مرزا غالب نے کہا ہے کہ ہے تمنا کا دوسرا قدم کہاں یارب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا. یعنی خواہشوں کی کوئی دنیا نہیں ہے، اور اس کا پورا ہونا نہ ہونا ضروری ہے. جبکہ ادب اور ہوس میں فرق یہ ہو گیا کہ ادب کا ایک دائرہ متعین ہے، اس میں شائستگی ہے، اس میں لحاظ ہے، ادب ہے. جبکہ ہوس میں ایسا نہیں ہے. شاعر کو کس فریب نے مارا؟ شاعر کو اس فریب نے مارا کہ ہم کل کام کریں گے، کل کام کریں گے، دیکھا جائے گا. اسی دھوکے نے شاعر کی جان لے لی. یعنی مطلب وہ کام نہیں کر پایا، بیکار رہ گیا. اسی طرح دن گزرتے گئے، اسی فریب میں شاعر کے ایام اور دن گزر گئے. کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، شاعر یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ شاعر یہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، کسی کے روپ میں، کبھی شاہ کے روپ میں، کبھی گدا کے روپ میں، یعنی بھیس بدل کر اپنا دیدار کرا دو، دکھا دو. تو شاعر اپنے محبوب سے یہاں مخاطب ہے. تو اس طرح سے یہ غزل مکمل ہو گیا. اب یہ دیکھیں گے کہ ایگزام کے حوالے سے آپ لکھیں گے کس طرح. سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ یہ غزل کا یہ شعر یاس یگانہ چنگیزی کے غزل سے لیا گیا ہے، اور اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا. آپ ادب نے دل یہاں تک لکھ دیجیے گا، اس کے بعد پھر نیچے والا لائن سے 2-3 لفظ لکھ لیجیے گا، بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ لکھ دیجیے گا. شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دل کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، دل بہت سارے تقاضے اٹھا کے لائے ہیں، بہت ساری خواہشیں لے کے آئے ہیں، لیکن ادب نے سارے تقاضے کو اٹھانے نہیں دیتے، پنپنے نہیں دیتے، کچھ دبا کے رکھتے ہیں. ہر خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، ادب اس کو لحاظ کے دائرے میں لا کر کے کم کر دیتے ہیں. اچھا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا. تو ہوس بھی کیا کہتا ہے؟ بہت ساری خواہشوں کو اکساتا ہے، عشق کو اکساتا ہے کہ خواہشوں کو پورا ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے. جبکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں پورا ہونا چاہیے. تو اس شاعر میں اس طرح سے شاعر کہنا چاہتا ہے. اس طرح سے آپ لکھ دیجیے گا. اسی طرح سے دوسرا شعر اگر لکھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کو سیاق و سباق بتانا ہے کہ یہ، اور حوالہ دینا ہے کہ یہ غزل جو ہے مرزا یاس یگانہ چنگیزی کے غزل کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 10ویں جماعت کی کتاب نوائے اردو میں شامل نصاب ہے. اس غزل کے اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ دینا ہے، اس کے بعد اچھے سے تشریح کر دینا ہے. اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے. خدا حافظ.